ہمارا دوسرا مضمون ہے اناٹمی، علم تشریح۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جسم انسانی کو مطالعہ کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلوی حالت، سامنے کی، مقدم، مؤخر اور یہ سب اصطلاحات جو ہم اناٹمی کے اندر استعمال کریں گے، ہم نے ان کو دیکھا۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم چلیں گے ہڈیوں کی ساخت کے اوپر۔ انسانی ہڈی ہمارے جسم کو ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں ہڈیاں موجود نہ ہوں تو ہمارا جسم اس شکل میں، ہمیں جس شکل میں موجود ہے اس شکل کے اندر نظر نہ آئے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو جسم ہے اس کے علاوہ اعضاء کی حفاظت کا کام بھی یہ ہڈیاں انجام دیتی ہیں۔ کسی شدید ضرب کی صورت میں بھی ہمارے اعضاء کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے سے بھی یہی ہڈیاں بچاتی ہیں۔ اگر ہم ہڈی کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہڈی ایک ٹھوس جسم کی شکل میں نظر آئے گی، لیکن جب ہم اس کا مزید گہرائی سے مطالعہ کریں، اس کو کاٹیں، تو اس کے اندر لمبی ہڈیوں کے اندر ہمیں ایک مایا، یا فی الحال ہم جو بات کرتے ہیں ہم ہڈیوں کی ساخت کے اوپر ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم ہڈی کو جلائیں تو اس کا حیاتی مادہ، کیونکہ ہڈی انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر ہوتی ہے، تو انسانی جسم جو چلتی ہے وہ چلتی ہے وائٹل فورس کے ساتھ، جانور بھی چلتے ہیں وہ چلتے ہیں وائٹل فورس یا قوت حیات کے ساتھ۔ ان ہڈیوں کے اندر بھی وہ قوت حیات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک ہڈی کو لیں اور اس کو جلائیں، خواہ وہ کسی جانور کی ہڈی ہو، اس کا جو حیاتی مادہ وہ اس میں جل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بجائے ہمیں اس کے اندر ایک غیر نامیاتی مادہ جو کیلشیم کی شکل میں ہوگا ہمیں حاصل ہو جائے گا، جو ہمارے ہڈی کا 70% سے بھی زیادہ بناتا ہے۔ اس کی بنسبت اگر ہم ہڈی کو تیزاب کے اندر ڈبو دیں تو اس کا یہ جو غیر نامیاتی مادہ اور نامیاتی مادہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا ایک پریکٹیکل ہے، اس کو آپ نے کرنا بھی ہے۔ ایک ہڈی آپ نے لینی ہے، گائے کی ہڈیاں عام طور پر مل جاتی ہیں۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ ہڈی جو آپ کو ملے وہ بغیر پکائی ہوئی ہڈی ملے، یعنی وہ ہڈی آپ کو ملے جو کسی ہوٹل سے نہ آئی ہو بلکہ کسی قصائی سے آپ لیں۔ اس ہڈی کو آپ لیں، اسے ہلکے نمک کے تیزاب میں بھگو دیں، وہ ہڈی گل جائے گی، اس کا نامیاتی اور غیر نامیاتی مادہ الگ الگ ہو جائے گا۔ نامیاتی مادہ کی میں تعریف آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ نامیاتی مادہ یا نامیاتی جو مواد ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں پچھلی صدی میں یا 18ویں یا 19ویں صدی کے اندر یہ عام تصور تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان تیربہ گاہ میں تیار نہیں کر سکتا، یعنی یہ صرف جانداروں کے ساتھ ہی منسوب ہیں۔ لیکن 1890 میں ایک وولرس نامی سائنسدان تھا جس نے تیربہ گاہ میں یہ